ऐसी चली हुसैन के इनकार की हवा, बैत की सरजमी पर कोई घर नहीं मिला। वाहिदुल एहतराम मोमिनीन, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मोमिनीन से गुजारिश है कि मुफ्तीगंज में बिरलासी लेन में तशरीफ़ ले आए। बस चंद लम्हों बाद मरहूम इकबाल रज़ा मारूफ सराज साहब के अज़ाखाने की सालाना मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम बारी से होने जा रहा है। तिलावत का शरफ़ हासिल होगा मशहूर ज़माना कारी कुरान कारी नदीम नजफ़ी साहब को, जो तशरीफ़ रखते हैं। उसके फ़ौरन बाद अहले बैत की पसंदीदा ज़ाकरी के उन्वान से सोज़ और सलाम और मरसिया पेश करेंगे। मशहूर ज़माना मरसिया गो जनाब शकील साहब और हमनवा जो तशरीफ़ रखते हैं। उसके बाद शारिफ साहब जो है अपने मखसूस अंदाज से अपना नौहा पेश करेंगे और उसके फ़ौरनी बाद मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जावेद हुसैन नजफ़ी साहब कबला। और वाजिबुल एहतराम मोमिनीन ने जो मजलिस बरपा है, आप इसे हमारे ज़ुहैर कंतूरी साहब के यूट्यूब चैनल ग्राफ एजेंसी पर बराह रास्त देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम बारी से मशहूर ज़माना कारी कुरान कारी नदीम नजफ़ी साहब करने जा रहे हैं। जो लोग बाहर तशरीफ़ उनसे गुजारिश है कि अंदर फ़र्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम बारी से मशहूर ज़माना कारी कुरान कारी नदीम नजफ़ी साहब करने जा रहे हैं। जो लोग बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर फ़र्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। बाज़ बुलंद नारा सलवात। जो कहिए आप। अच्छा जिन पढ़ो तभी मसला सुधरेगा। मुफ्ती सूरह जिन आपकी फरमाइश नहीं हुई। मजलिस का भी तो ख्याल रखना है। तसद हाँ वो पढ़ते रहे। हम सब के दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना जावेद हुसैन नजफ़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इनकी सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। आपके रूबरू हैं कारी मोहतरम जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब, जो तिलावत कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ फरमा रहे हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ قبلہ قاری ندیم نجفی صاحب اپنے بہترین انداز میں تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کیا. یقیناً آج کی شب بہت ہی غم کی شب ہے, دو معصومین کی شہادت کی شب ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں تمام مومنین کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں. اور اب ہم سوزخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب شکیل حسین صاحب ہم نما سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں بذریعہ سوزخوانی
خراج عقیدت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات. یہ کر دیجیے پیسے نعرہ صلوات. میں جیسا میں کر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ہاں ایک روپائی ایک سوچ بہت نیچا ہو رہا. گزرے تسلیم و رجا مشکل ہے سہل ہے عشق بشر عشق خدا آسان ہے وعدے کی وفا مشکل ہے جن کا رتبہ ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے مشکلیں جتنی ہوئی کاٹی صبا شانی سے گزرے منزل نے. ایک سوچ اس کے بعد جلسہ محمدآباد کے سلام پہ چل اس کے بعد ایک مسیح ہو جائے. بہت اختصار سے وضو کروں گا مجھے. جب جو تک حسین 72 کو چکے علی اکبر کو چکے ایک دو پہر میں تھوڑے سے لشکر کو
کہ ننھی سی اصغر کو رو چکے سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے ارے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب جو تک حسین رسا مہذبات کے سلام ہے راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر ارے دیکھ لو دیوار کعبہ میں بنا ایک در نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا حق پہ تکیہ فرش ہے شام ہجرت اور علی حق پہ تکیہ فرش احمد شام ہجرت اور علی ارے سونے والا ہے نیا تکیہ نیا بستر نیا راستہ حق کا ہوں حضور بھائی شیرتا ہے اکثر نیا بھیا ارے دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج ارے آج کعبے میں مؤذن ہے نیا منبر نیا راستہ حق کا خم کا میدان دست مرسل جام بلغ دور میں خون کا میدان دست مرسل جام بلغ دور میں ارے میرا میں خانہ نیا ساقی نیا ساغر نیا راستہ حق کا مختہ سب کیا کرتے ہیں اے محبوب مدح شیب جب اٹھاتے ہو قلم تم کہتے ہو اکثر نیا
فاتحہ. شعلہ پہر حسین کو گزرے جو پیاس میں، طاقت رہی نہ جنگ کی اس حق شناس میں. اللہ صبر فرق نہ آیا حواس میں. ارے شکر خدا طلب پر چند ہو یاس میں. ارے سب گھر لٹا دیا تھا فقط ایک بات پر، مولا نثار تیرے قدم کے ثبات پر. یعقوب سے چھٹا تھا جو پیری میں ایک لال، ارے مشہور ہے فراق میں جو کچھ ہوا تھا حال. یہاں جو پہر میں ہو گیا شب باغ پامال، ارے تیغوں سے کٹ گیا علی اکبر سنونے، تیغوں سے کٹ گیا علی اکبر سنون. ارے شکوہ نہ بخت کا نہ فلک کا گلا کیا، لاشا پھسل کر دیکھ کے شکر خدا کیا. پہر حسین کو گزرے جو پیاس میں، لگتا ہے جب خدنگ تو چھٹتی ہے خون کی دھار. ارے کاٹھی میں فرط غم سے تڑپتی ہے ذوالفقار. کہتے تھے رو کے شاہ کہ اب کیوں ہے بے قرار. ارے بس بس کے قتل ہو گئے دشمن کئی ہزار. کب تک وغا حسین کا دل درد مند ہے، اے ذوالفقار صبر خدا کو پسند ہے. بھائی یہ 4 مصروں کے لیے مرثیہ سنایا حضور نے. ارے آقا شہید ہوتا ہے گھوڑے کو ہے یہ غم، آقا شہید ہوتا ہے گھوڑے کو ہے یہ غم. حربوں سے شاہدین کو بچاتا ہے دم بدم. فرماتے ہیں حسین کہ اے ذوالجناح ہم، ارے بس میں اتر پڑوں گا بڑھایا سے گر قدم. بس میں اتر پڑوں گا بڑھایا سے گر قدم. ارے وعدہ ہے خون میں بھرنے کا رب قدیر سے، للہ بچانا مجھے سے ہوتی. ارے سینے پہ اب چڑھے گا میرے شمل روسیا، سینے پہ اب چڑھے گا میرے شمل روسیا. ارے تجھ سے نہ دیکھا جائے گا جاسوئے خیمہ گا. 2 دن سے میرے ساتھ ہے بیدانہ ہو گیا. ارے شرمندہ تجھ سے ہوں میں بہت میرے خیر خواہ، شرمندہ تجھ سے ہوں میں بہت میرے خیر خواہ. ارے عادل کا سامنا ہے شہ مشرقین کو، مارا ہوگر کبھی تو بہل کر حسین کو. عادل کا سامنا ہے شہ مشرقین کو، ارے مارا ہوگر کبھی تو بہل کر حسین. ارے آقا کہتا ہے رو کے شاہ سے
اس پہ وفا شیار کہتا ہے رو کے شاہ سے اس پہ وفا شیار جب تک ہے دم قدم کو نہ چھوڑوں گا زینہار رخصت کے وقت مجھ پہ جو حضرت ہوئے سوار ارے بنت علی نے مجھ سے کہا تھا حسین یا اللہ جزاک اللہ شکیل حسین صاحب اور ان کے ہم نوا نے بہترین کلام بذریعہ سوزخانی سامعین آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور ایک گزارش کرنا چاہوں گا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت بھی نہ ہو. اور جو ہمارے اس سلسلے کے پیشخوانی کے لیے میں گزارش کروں گا جناب شارق مہندی زید پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں پیشخوانی کے فرائض انجام دیں. جناب شارق مہندی صاحب ایک بہترین نحو خوان اور ایک بہترین منقبت خوان ہیں جو اس وقت ہم سب کے درمیان بارگاہ سید الشہداء میں، بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں، بارگاہ امام حسن علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لن قتلت الحسین و اولادہ و صحابہ. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات مل جل کے. ایک بارہ بنکی ضلع میں ترائی مسالمہ تھا جس کا مصرع تھا تو حق ہے اور حق کا پاسباں ہے. مصرع کو ذہن میں رکھیے گا اور کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ بیان کر سکوں. ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات مل جل کے. علم عباس کا علم عباس کا وہ صاحبہ ہے. علم عباس کا وہ صاحبہ ہے کہ جس کے سائے میں ہر آسماں ہے. علم عباس کا وہ صاحبہ ہے کہ جس کے سائے میں ہر آسماں ہے. اور حسن مطلب بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا بزرگ بھائی کہ عزا خانہ ہے اور میرا مکاں ہے. عزا خانہ ہے اور میرا مکاں ہے. دوسرے مصرعے میں اپنی قسمت پہ رشک ہونا چاہیے کیونکہ ہم جیسے گناہگاروں کے گھر میں عزا خانہ اور عزا خانے کا مہمان کون ہے. سماعت کیجئے گا دوسرے مصرعے میں کہ عزا خانہ ہے اور میرا مکان ہے. وہ مہمان ہے جو سردار جنا ہے. وہ مہمان ہے جو سردار جنا ہے. اور یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ علی اصغر کی ننھی سی ہنسی میں، علی اصغر کی ننھی سی ہنسی میں شجاعت کی بلندی کا بیان ہے. شجاعت کی بلندی کا بیان ہے. اور حسین ابن علی کی تیغ چمکی، حسین ابن علی کی تیغ چمکی، حسین ابن
علی کی تیغ چمکی، حسین ابن علی کی تیغ چمکی، سرے میدان قیامت کا سما ہے، سرے میدان قیامت کا سما ہے، علم عباس کا وہ سائبہ ہے کہ جس کے سائے میں ہر آسماں ہے۔ یہ بھی شعر بطور خاص کہ جو روتا ہے غم کرب و بلا میں، 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 اسے دنیا کے ہر غم سے اما ہے، اسے دنیا کے ہر غم سے اما ہے، علم عباس کا وہ سائبہ ہے کہ جس کے سائے میں ہر آسماں ہے۔ اور تضمین کا شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا کہ کہا حر نے حسین ابن علی سے، 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 تو حق ہے اور حق کا پاسباں ہے، تو حق ہے اور حق کا پاسباں ہے، علم عباس کا وہ سائبہ ہے کہ جس کے سائے میں ہر آسماں ہے۔ اور یہ شعر علی والوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے ہماری قوم میں ہمیں شہادت کا ایک ایسا انعام دیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے کہ ہمارے دشمن ہم پہ اگر تلوار رکھ کے بھی کہیں کہ کیا تم اہل بیت سے پیار کرتے ہو تو کوئی یہ نہیں کہے کہ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں دوسرے لوگوں کو ضرور اگر ان کے گلے پہ خنجر رکھ دے تو وہ تو کچھ نہ کچھ بھی کہہ دیں گے اپنے لوگوں کو، مگر یہ صفت ہمارے لوگوں میں ہے کہ گردن کٹاتے رہیں گے اور یا حسین یا علی کرتے رہیں گے۔ ملاحظہ کیجئے گا کہ گلے پر تیغ رکھ کر پوچھے دشمن، گلے پر تیغ رکھ کر پوچھے دشمن، علی سے پیار ہے کہہ دوں گا ہاں ہے، علی سے پیار ہے کہہ دوں گا ہاں ہے، علی سے پیار ہے کہہ دوں گا ہاں ہے، علی سے پیار ہے کہہ دوں گا ہاں ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ نہ ہو جس میں ولایت کی گواہی، 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 نہیں سننا ہمیں ایسی عزا ہے، نہیں سننا ہمیں ایسی عزا ہے، علم عباس کا وہ سائبہ ہے کہ جس کے سائے میں ہر آسماں ہے۔ او علی کی منقبت اب بھی ہے جاری، علی کی منقبت
بھی ہے جاری. بہت کوشش کی گئی کہ ذکر اہل بیت کو روکا جائے. علی کی منقبت اب بھی ہے جاری. علی کی منقبت اب بھی ہے جاری. کہاں خاموش میسم کی زباں ہے, کہاں خاموش میسم کی زباں ہے. علم عباس کا وہ سائبہ ہے کہ جس کے سائے میں ہر آسماں ہے. اور 2 شعر مصائب کے پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد مقطع ہے. ملاحظہ کریں, ایک صلوات پڑھیں حضرات مل جل کر. کہاں خاموش میسم کی زباں ہے, کہاں خاموش میسم کی زباں ہے. اور ادھر جھولے میں ہے بے شیر پیاسا, ادھر جھولے میں ہے بے شیر پیاسا. ادھر پہرا ہے اور دریا رواں ہے, ادھر پہرا ہے اور دریا رواں ہے. اور لگی ہے سینے اکبر میں برچھی, لگی ہے سینے اکبر میں برچھی, لگی ہے سینے اکبر میں برچھی, لگی ہے سینے اکبر میں برچھی. ارے پھوپھی بے چین ہے بے حال ماں ہے, پھوپھی بے چین ہے بے حال ماں ہے. اور مقطع کا شعر بطور خاص ملاحظہ کریں گے کہ ثنا کرتا ثنا شبیر کی کرتا ہوں شارق, ثنا شبیر کی کرتا ہوں شارق, ثنا شبیر کی کرتا ہوں شارق, ثنا شبیر کی کرتا ہوں شارق. میرا اللہ مجھ پر مہرباں ہے, میرا اللہ مجھ پر مہرباں ہے. علم عباس کا وہ سائبہ ہے کہ جس کے سائے میں ہر آسماں ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. جزاک اللہ جناب شارق صاحب, اپنے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا. اس مجلس کے حوالے سے ہم دعا گو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جناب سراج صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کے بچے امین رضا اور جون رضا کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. اب ہم گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جاوید حسین نجفی صاحب قبلہ سے تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائیں. جاوید صاحب قبلہ الحمدللہ نجف اشرف عراق میں رہتے ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے جو ہندوستان سے زائرین جاتے ہیں ان کی بہترین خدمت انجام دیتے ہیں, اور یہ سب مناظر ہم سب کی آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہیں. خدا ان کے صحت کے ساتھ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وشفاعتهم وطهارتهم وخلافتهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما خلق اللہ نوری صلوات پڑھے محمد والے عزیزان محترم بزرگان ملت برادران ایمانی حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء ماتمداران سرکار ختمی مرتبت ماتمداران حسن امام مجتبی کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش گزار ہوں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا عباس رضا ابن بندے رضا مرزا اقبال رضا ابن عباس رضا اور مصطفیٰ حسین ابن محمد علی صاحب کے روح کو ایصال فرمائیں۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں، نہ اس کے حق کو کوشش کرنے والے ادا کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنے رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم جب اپنے آپ کو پہچنوانا چاہتا ہے
تو اہل بیت کو ذریعہ بناتا ہے۔ وہ خدا جو اتنی بڑی شان والا ہے، جب وہ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے تو اہل بیت کو ذریعہ بناتا ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ایک جملہ فرمایا، لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات نبی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ اب میرا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پوری کائنات نبی کے صدقے میں خلق ہوئی، یعنی اگر کائنات میں آسمان کا شامیانہ ہے تو وہ نبی کے صدقے میں، اگر زمین کا فرش ہے تو وہ نبی کے صدقے میں، اگر کائنات میں چرند اور پرند ہیں تو وہ نبی کے صدقے میں، اگر کائنات میں جن اور انسان ہیں تو وہ نبی کے صدقے میں، اگر کائنات میں دریا اور پہاڑ ہیں تو وہ نبی کے صدقے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کے صدقے میں خلق ہوا۔ ابو ذر بھائی پوری توجہ چاہوں گا، پوری کائنات نبی کے صدقے میں خلق ہوئی، اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد بڑے فخر سے مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بڑے فخر سے کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری کائنات نبی کے صدقے میں خلق ہوئی، اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان بڑے فخر سے کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن جملہ آپ کے حوالے اسی نبی کے وسیع علی کا مرتبہ یہ ہے کہ جو اس کی بندگی کر لیتا ہے وہ ابو ذر و سلمان۔ اگر علی کی اتباع کر لے، اگر علی کی پیروی کر لے تو وہ ابو ذر و سلمان کی منزل تک پہنچ جاتا۔ لہذا ہم پر ہمیشہ اعتراض ہوتا رہا ہے، نبی کا تذکرہ نہیں کرتے، نبی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ جتنا اچھا تذکرہ ہم کرتے ہیں تم کر بھی نہ پاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے صرف اور صرف رسول کے ظاہری کو لیا، اور ہم نے رسول کو مکمل لیا ہے۔ اگر تم رسول کے ظاہر کو نہ دیکھتے تو آج تمہارے اوپر دیش دروہی کے تمغے نہ لگ جاتے۔ اس لیے کہ جو رسول دنیا کو انسانیت سکھانے آیا، اس رسول کے ماننے والے دیش دروہی کہلائیں، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، بلکہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ رسول اسلام کی عظمت و جلالت کے لیے نبی نے خود اپنی زبان سے کہا، کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ نوری۔ الحمدللہ ہمارے برادر بزرگ جناب ابو ذر صاحب ابھی کربلا سے میرے خیال سے کل پرسوں پہنچے ہیں، اور واقعاً کیا منظر ہے کربلا کا۔ اب جو نبی نبی کرتے تھے آ کر حسین حسین کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو نبی نبی کیا کرتے تھے اب سمجھ میں آیا، اور کربلا میں آ کر حسین حسین کر رہے ہیں۔ بلکہ صرف یہی نہیں، نجف میں جا کر یا علی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ماحول بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے آیت اللہ خامنائی کا ایک جملہ ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے کہا یہ شیعت کی سب سے بڑی صدی ہے۔ کیا کہا؟ یہ شیعت کی سب سے بڑی صدی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ایک صدی ایسی ہے جس میں شیعت عروج پا رہی ہے، جس میں شیعت عروج پا رہی ہے، ابھر رہی ہے۔ ورنہ ہر دور میں شیعت کو دبایا گیا، ہر دور میں شیعت کو کچلا گیا، لیکن الحمدللہ
الحمدللہ الحمدللہ اب کربلا میں جا کر وہ دنیا کے تمام تر پیاس کو دیکھنے والے، پانی کو روکنے والے، وہ جا کر کربلا دیکھ رہے ہیں کہ پیاس بعد میں لگتی ہے، پانی پہلے آ جاتا ہے، بھوک بعد میں لگتی ہے، کھانا پہلے آ جاتا ہے۔ یہ انسانوں کو کربلا نے دکھا دیا کہ یہ زمین ہی کچھ اور ہے۔ اور اسی نبی کی ایک حدیث تھی، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، بے شک قتل حسین سے جو مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوئی ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ عزیزوں، آج جو کربلا میں رش ہے، آج جو کربلا میں بھیڑ ہے، آج جو کربلا میں ازدحام ہے، وہ اسی قتل حسین کی حرارت کا نتیجہ ہے۔ اور دنیا دیکھے گی کہ آنے والے کل میں جب میرا وقت کا امام کہے گا جال حق وساق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل کو تو جانا ہی ہے، پھر پوری کائنات میں فقط حق کا ایک علم بردار ہوگا۔ لہذا عزیزوں، دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ نبی کو بیان نہیں کرتے۔ نبی نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ جب کائنات میں کسی نجاست کا تصور بھی نہ تھا، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہان سونا تھا، نہ سورج تھا نہ دمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارہ تھا نہ جھلک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچہ تھا نہ چٹک تھی، نہ تو کسی کے دل میں ولایت علی کا ہار تھا نہ کھٹک تھی، نہ کسی کے دل میں ولایت علی کا ہار تھا نہ کھٹک تھی، ماں سوا اللہ سناٹا چھایا ہوا تھا پوری کائنات میں، بس ایک تھا وہ جو بنا رہا تھا اور ایک تھا یہ جو بن رہا تھا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، نور کی بات ہو رہی ہے، ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، ایک لاجواب بنا رہا تھا، ایک لاجواب بن رہا تھا، ایک بے نظیر بنا رہا تھا، ایک بے نظیر بن رہا تھا۔ اللہ نے نبی کو اتنا حسین و جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ نبی نے اس کے سائے کو ضبط کر دیا، نبی نے اس کے سائے کو ہٹا دیا۔ پروردگارہ، نبی کے سائے کو کیوں ہٹایا؟ اللہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ مکہ اور مدینہ اور اطراف کے رہنے والے نبی کے سائے پر بھی قدم رکھ دیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ مدینے کے افراد نبی کے سائے پہ بھی اپنا قدم رکھ دیں۔ اللہ نے نبی کو بنانے کے بعد، اللہ نے پیغمبر کو بنانے کے بعد، اللہ نے کائنات میں پیغمبر کو بھیجنے کے بعد، مجسم نور کو بھیجنے کے بعد اپنے سائے کو ہٹا دیا تاکہ کسی کا قدم نہ پڑ جائے۔ پروردگارہ، اتنا خوبصورت، اتنا جمیل، اتنا حسین محمد سائے کو کیوں ہٹا دیا؟ تاکہ سایہ بھی اس جیسا نہ ہو، بھئی سایہ بھی اس جیسا نہ ہو۔ کمال ہے، خدا چاہ رہا ہے سایہ بھی اس جیسا نہ ہو، دنیا کہہ رہی محمد ہمارے جیسا۔ ہائے ہائے، خود سایہ محمد جیسا نہ ہو سکا اور دنیا کہہ رہی ہے محمد ہمارے جیسا۔ کیا محمد تھے اور کیا امت تھی
کہ جہاں پر ایک ہی پروانہ ہے، ایک ہی شمع ہے اور لاکھوں پروانے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ جو لوگ، بہت عمیق اور بڑی گہری مثال دینے جا رہا ہوں، یہ لوگ کیوں اس شمع اور پروانے کی مثال وہاں پہ فٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ شمع ایسی ہے جو بجھنے والی نہیں ہے۔ بھئی یہ دنیا کی شمع ہوگی جو بجھ جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے جو شمع جلائی گئی یہ بجھنے والی نہیں ہے۔ جب شمع نہیں بجھی تو پروانے کیوں چلے گئے؟ جب شمع بجھنے والی نہیں تو پروانے، یہ نبی کی بارگاہ میں ہمیشہ ہی اسی انداز سے لوگ آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، اور واقع نبی کی جو عظمت تھی وہ اپنی جگہ برقرار تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ نبی جو اسلام لائے تھے نا، واقعاً وہ، ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے آ جائیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ ایک بار اور آگے آ جائیں، ابو ذر بھائی کا حکم ہو رہا ہے۔ آج اس نبی کی گفتگو ہوگی کہ جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی اپنے حبیب کو اس انداز سے پکارا کہ دنیا والوں نے کبھی اپنے جیسا سمجھا، کبھی اس کو اتنا بلند کر دیا کہ پھر کہنے لگے کہ آپ ہم پر ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ جب دور ابتدا میں نبی کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، اور آنے کے بعد آج تو الحمدللہ شکر ہے کہ آنے والا آتا ہے تو فقط اور فقط درس لیتا ہے، لیکن وہ دور اور تھا کہ جب آنے کے بعد سب سے پہلے امتحان لیا کرتا تھا۔ آج بھی الحمدللہ مولا سلامت رکھے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمارے معاشرے کا جوان، ہمارے معاشرے کے کچھ افراد چاہتے یہ ہیں کہ پہلے امتحان لیا جائے۔ واقعاً اگر سچا سوال ہے تو کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، لیکن اگر کسی کا امتحان لینے کی کوشش ہے تو یہ شریعت نے اجازت نہیں دی، کیونکہ تم امتحان لیتے ہو اور سامنے والا شاید شرمندہ ہو جائے، اور اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی کی پیشانی پہ شرمندگی کے پسینے آ گئے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم کا ایندھن رکھا ہے۔ یہ صرف اسی معاملے میں نہیں بلکہ مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مومن ہے نا ہم رسول کو ماننے والے ہیں، ہم رسول پر ایمان لائے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آئے مدینے میں چند افراد اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ ہم آپ پر سچا ایمان لائیں گے۔ کیا کہا؟ سچا ایمان لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ابھی ایمان سچا بچہ نہیں ہے، ابھی ایمان، بلکہ اور بھی روایتیں ہیں، میں آیت کی قرآن کی ایک آیت بھی پیش کرتا، لیکن بہرحال یہ ذرا موضوع الگ ہے۔ ہم سچا ایمان لائیں گے۔ نبی نے کہا لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ کہا یا نبی اللہ یہ جو بچھو گزر رہا ہے نا، اگر آپ نے اسے بلایا اور آپ کی آواز پہ اس نے لبیک کہا تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے، ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے۔ اب سوچئے سرکار، بچھو یہ کوئی پالتو جانور تو ہے نہیں کہ بلاؤ چلا آئے، یہ تو حشرات الارض ہے، اور ویسے بھی جو پالتو جانور نہیں ہوتے وہ بلانے پہ اور بھاگتے ہیں، اور یہ شرارت تھی نبی کو شرمندہ کرنے کی،
لیکن انہیں کیا پتا کہ جس کے دست پر کنکر کلمہ پڑھ لے. ہائے ہائے ہائے. آئے آنے کے بعد کہا یہ جو بچھو جا رہا ہے یا نبی اللہ اگر آپ کی آواز پہ آ گیا تو ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے. کہا اچھا بس اتنی سی بات ہے, بس اتنی سی بات ہے. نبی نے ایک مرتبہ بچھو کو دیکھا اور کہا پلٹ پلٹ پلٹ. نبی کا کہنا تھا بچھو پلٹا. اب میں روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بچھو بزبانے حال کہتا ہوا گزرا اور نبی کی طرف آیا کہ میں تم جیسا نہیں کہ نبی بلائے. ہائے ہائے ہائے. صلوات پڑھے محمد والے. بچھو آواز دیتا ہوا پلٹا کہ میں تم جیسا نہیں کہ جو نبی بلائے اور میں نہ آؤں. لہذا بچھو تو آ گیا, لوگ دنگ رہ گئے. یا نبی اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو کچھ اور ارادے سے آئے تھے, ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے. یہ بچھو جو واقعاً کسی کے بلانے سے ناممکن ہے کہ آ جائے, لیکن کسی اور ہوتا ہے, نبی اور ہوتا ہے. لہذا اب ذرا سا اتنی دیر میں اپنا ذہن لگایا وہ والا جو شروع سے وہ لوگ ذہن چلاتے آ رہے ہیں. اب کہنے لگے یا نبی اللہ یہ بچھو تو آ گیا, لیکن اب مانیں گے جب یہ آپ کا کلمہ پڑھ لے. کیا کہا؟ یا نبی اللہ پتہ ہے نا انہیں ایک دو چیز سے سمجھ میں نہیں آتا, ایک دو معجزے سے انہیں مطلب نہیں ہے. انہیں صرف اور صرف وہ چاہیے جو علی کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. واقعاً کچھ ایسے افراد تاریخ میں گزرے کہ نبی کے زمانے میں معجزہ دیکھا, علی کے زمانے میں معجزہ دیکھا, لیکن سب کو جھٹلاتے رہے اور علی کے مقابل میں آ گئے. اور جب علی کے مقابل میں آئے بھی تب بھاگتے ہوئے نظر آئے. کسی نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا پیچھے ملک الموت. لہذا یہ کہیں ٹکنے والے نہیں ہیں, نہ وہاں نہ یہاں, کہیں ٹکنے والے نہیں. لہذا وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو پھر تو ہم کنفرم آپ کو نبی مانیں گے. تھے بھی کمال کے, معجزے پہ معجزہ دیکھ رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. نبی نے کہا اچھا, اشارہ کیا اور بچھو نے کلمہ پڑھا. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. اب جیسے ہی دیکھا کہ اس بچھو نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا, اس بچھو نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. بچھو نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب جو لوگ آئے تھے مسلمان ہونے وہ کچھ تو آ گئے نبی کی بارگاہ میں اور کچھ وہیں سے پلٹ گئے. آپ کہیں گے کتنے بنے کتنے نہیں بنے, اما جو بنے ان کا بھی کیا معیار, جو جانور کے زبان سن کر کلمہ پڑھے. جو نبی کی زبان پر اعتبار نہیں بچھو کی زبان پر اعتبار کرے تو پھر تو وہی ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا کہ بہت سارے بچھو دامن نبی سے آ کے لپٹ گئے اور انہی کی باتیں دنیا سن رہی ہے. لیکن اسلام جو نبی لائے تھے قسم خدا کی وہ اسلام اتنا خوبصورت ہے, اتنا حسین ہے, جس پر ہم عمل پیرا ہیں, جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں, جس اسلام کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ میرا لایا ہوا دین ہے, دین اسلام. اور ایک جملہ یاد آ رہا ہے مجھے اچانک, اسلام یہ کسی خطیب کا ہے شاید, وہ بھی مجھے نہیں پتا ہے.
اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے، ناد علی ہے کیا یہ جوانی علی کی ہے؟ اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے۔ آصف بھائی اس جملے پہ توجہ چاہوں گا، اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے۔ اسلام اگر گھر میں ہو تو فاطمہ بنتا ہے، اسلام اگر محراب میں ہو تو مصطفیٰ بنتا ہے، اسلام اگر منبر پہ ہو تو علی بنتا ہے۔ اور آج کی مجلس جس حوالے سے اسلام اگر اپنے پیروں سے تخت کو ٹھوکر مار دے تو آسان، اگر اسلام تخت کو ٹھوکر مار دے تو حسن بنتا ہے۔ اور یہی اسلام اگر پوری کائنات کے سینوں میں سکہ رائج الوقت کی طرح رواں دواں ہو جائے تو حسین بنتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو، ایسا نہ ہو جسم اسلام میں آ جائے دل ابو جہل کے دربار میں رہ جائے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے۔ اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے، ناد علی ہے کیا یہ جوانی علی کی ہے؟ تصویر ایک ایسی بنانی علی کی ہے، تصویر ایک ایسی بنانی علی کی ہے کہ جاگے تو لافتہ کا ترانہ سنائی دے، سوئے تو ساری رات پیمبر دکھائی دے، سوئے تو ساری رات پیمبر دکھائی دے۔ نہ نبی علی سے جدا ہے نہ علی نبی سے جدا۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ عزیزوں، ہم اور آپ جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں دنیا بھر میں، اگر سچے نبی کی اتباع کر لیتے تو آج پارا چنار میں گلا نہ ریتتے۔ اگر واقعاً سچا کلمہ پڑھتے سچے نبی کا۔ میں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ واقعاً اگر تمہیں اپنے نبی سے پیار ہے تو ذرا زبان نبی کو غور سے سنو، زبان نبی کو غور سے سنو۔ اس زبان پر ہر دور میں ہر موقع پر ایک ہی جملہ ہے، علی مع الحق والحق مع علی، انا وعلی من نور واحد، یا علی انتا وشیعتک هم الفائزون، یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق۔ اما علی سے بغض رکھنے والوں، تم صرف نبی کی سیرت کرتے ہو، تم صرف نبی کی صورت کرتے ہو۔ اگر ایک حدیث کو بھی اپنے کلیجے میں اتار لیا ہوتا تو آج یہ جو پارا چنار میں گلے پہ خنجر چل رہا ہے، قسم خدا کی، بہت سارے جوانوں نے ہم سے کہا مولانا یہ کتنا بڑا سفاک ہوگا، کتنا بڑا درندہ ہوگا، کتنا ابلیس صفت انسان ہوگا کہ جس نے خنجر گلے پر چلایا۔ تو ہم نے پتہ ہے کیا کہا؟ ہم نے کہا نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
تو ظاہر ہے اچانک کچھ جوان تھے، کہنے مولانا ہم وہاں گلا کاٹ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں بڑی بات نہیں ہے. میں نے کہا ہاں بالکل بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جن افراد نے گلے پہ خنجر چلایا ہے ان کی ماں نے پہلے کلیجے چبائے ہیں. اور علی کے چاہنے والے جس نے نبی کا سچے معنوں میں کلمہ پڑھا، آج بھی ایک بلندی پر، ایک ٹیلے پر بلند ہو کے مولا عباس کا علم پکڑ کر اپنے اس تمام تر چاہنے والوں کے سامنے نہیں، غیروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، میں مارتے مارتے نہیں تھکوں گا. لہذا اس رسول نے ہمیشہ علی کو پہچنوایا. اور ٹھیک ہے ہم اپنی بات نہیں کرتے، آؤ تمہاری بات کرتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا طاہر القادری، بڑا اچھا نام ہے اور پڑھے لکھے شخص بھی ہیں. جو باتیں ٹھیک ہیں وہ اپنی جگہ، جو باتیں غلط ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن جو جملہ ملا بڑا قیامت کا جملہ، سنیں مزہ آ جائے گا، لطف آئے گا. کیا کہا؟ کہ تم جو بار بار علی کے مقابلے میں لا کے لوگوں کو کھڑا کرتے ہو، انہیں نہ لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ علی اور ہیں، امت اور ہے. علی اور ہے، امت اور ہے. نئی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. طاہر القادری نے کمال کا جملہ کہا کہ دیکھو بار بار تم علی کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم انہیں علی کے مقابلے میں نہ لایا کرو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ امت اگر سجدہ نہ کرے تو کافر ہو جائے، اگر علی سجدہ نہ کرے تو خدا ہو جائے. اگر علی سجدہ نہ کرے تو خدا ہو جائے. لیکن آج بڑا پرآشوب ماحول ہے. بہت تیزی سے اخباریت کے بعد ایک اور چیز وجود میں آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اخباریت تو آپ سب جانتے، مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا ہے. ہمیں ذرا سے اس سے اوپر کی بات کرنا ہے، جو ہم نے دنیا بھر میں محسوس کیا اور خود انڈیا میں بھی آ کے وہی محسوس کیا. کیا؟ اب دھیرے دھیرے علی اللہ تک بات پہنچ رہی ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں کی بات لے کے بیٹھ گئے؟ ایسا کچھ نہیں. تو 20 سال پہلے آپ نے اخباریت سنی تھی؟ نہیں سنی تھی نا؟ تو بس 20 سال بعد دیکھیے، یہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہے. لیکن ہاں ابو ذر بھائی، یو کے میں کچھ ایسے جوان ہیں جن کا نام ہی علی رب ہے. کیا نام ہے؟ علی رب. میرے جوانوں یاد رکھنا، جو تمہارے آبا و اجداد نے تمہیں علی عطا کیا ہے، بس تم اسی علی کی ولایت میں سرشار رہنا. ورنہ آج میں ایک جگہ گیا تھا مجلس کے لیے، وہاں ایک صاحب کہنے لگے کہ یہی وہ لڑکا ہے، یہی وہ جوان ہے جو لوگوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 10,000 روپے دوں گا علی کو اللہ کہو. یہ سچ ہے. لہذا ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میرے جوانوں، پوری دنیا میں پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ علی کے چاہنے والے بغیر فائدے کے ایک جگہ جمع کیسے ہوتے ہیں. بھائی ایک جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بات کھٹک رہی ہے کہ اگر یہ حق اوپر جا رہا ہے تو یہیں سے جا رہا ہے، اگر یہ عروج پا رہے ہیں تو یہیں سے پا رہے ہیں. لہٰذا میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ
حرم امام حسین, ابھی ابو ذر بھائی ماشاءاللہ کربلا سے آ رہے ہیں, حرم امام حسین علیہ السلام میں ایک ڈونیشن آفس ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں نزورات. جو لوگ اب تک کربلا نہیں گئے پروردگار انہیں کربلا نصیب فرمائے. وہ ڈونیشن آفس میں گیا ہوا تھا, اور وہاں تو بہرحال ہر آدمی جانتا ہے وہاں جس کا جو بھی حیثیت ہے وہ اپنے اعتبار سے 1 روپے 2 روپے 100 روپے 1000 روپے لاکھ روپے کروڑ روپے, وہاں تو جان بھی کم ہے, وہاں تو جان بھی نچھاور کر دی جائے تو کم. وہاں میں گیا ہوا تھا, اچانک فون آیا, جیب سے موبائل نکالا اور بات کی اور رکھ دیا. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا اس لیے جلدی موبائل رکھا. 3 افراد آئے اور آنے کے بعد کہا مولانا آپ کی اردو تو ماشاءاللہ اچھی ہے, کیا آپ لکھنؤ سے ہیں؟ میں نے کہا نہیں لکھنؤ سے تو نہیں ہوں, لیکن تعلیم ضرور لکھنؤ میں حاصل کی ہے. اب جیسے لکھنؤ نام سنا وہ تعریف کے پل باندھے ماشاءاللہ. کہنے لگے کیا لکھنؤ کی عزاداری ہے, کیا لکھنؤ کی شب بیداری ہے, کیا لکھنؤ کے عزادار ہیں؟ میں نے کہا جی. کل لکھنؤ میں تو بہت بڑے بڑے جلوس روڈ پر گزرتے ہیں. میں نے کہا جی. لکھنؤ میں تو بہت بڑے بڑے علماء رہتے ہیں. میں نے کہا جی. لکھنؤ میں تو بہت بڑی بڑی شب بیداریاں ہوتی ہیں. میں نے کہا جی. لکھنؤ میں تو بہت بڑے بڑے مدارس ہیں. میں نے کہا جی. لکھنؤ میں تو بہت بڑی بڑی عزاداری کے ساتھ ساتھ عزادار بھی بہت ہیں. میں نے کہا جی. جب یہ جی جی کرتے کرتے وہ تعریف کرتے رہے, میں جی جی کرتا رہا. اب ظاہر سی بات ہے جب مسلسل لکھنؤ کی تعریف ہو رہی ہے تو یہی امید تھی کہ ابھی اور آگے. لیکن اچانک تینوں میں سے ایک جوان نے کہا, دیکھیے بلا وجہ آپ کے حوالے نہیں کر رہا ہوں, خاص طور پہ میرے جوان متوجہ رہیں. جب سوالات پہ سوالات, یہ اچھا, میں نے کہا جی. یہ اچھا, میں نے کہا جی. یہ ایسا, میں نے کہا جی. اچانک ایک نے کہا کہ مولانا جب لکھنؤ میں اتنے زیادہ شیعہ ہیں تو پھر تو وہاں علی اللہ کے نعرے لگتے ہوں گے. سن لیا آپ نے؟ یہ بھی ایک کثرت کا معاملہ ہے. کیا کہا؟ جب اتنے شیعہ ہیں تو علی اللہ کے نعرے لگتے ہوں گے. اب بھائی جو اب تک جی جی کرتا رہا وہ کیا جواب دے گا بتائیے بھائی. کیا اچانک کہہ دیا, اور وہ بھی ایسی بات کہ جو ذہن و گمان میں نہ ہو, اور پلس امام حسین کا حرم, امام حسین کے حرم میں ہے. تو برجستہ میری زبان سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. برجستہ, جان بوجھ کے نہیں, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں. اب آپ کو تو پتا ہے کہ لاہور کے بعد کون بھاگتا ہے بھائی. 3 تھے اور جیسے ہی لاہور پڑھا تینوں بھاگنے لگے. اور بھاگتے بھاگتے جو تیسرا تھا ایک لمحے کے لیے رکا, اور رکنے کے بعد کا مولانا ایک سوال ہے. میں نے کہا جی بتاؤ. اب اچانک ابھی اس نے اتنا ہی کہا سوال ہے, تب تک وہ جو 2 تھے نا دونوں نے ہاتھ پکڑا, چلو 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 توجہ چلو. اس نے کہا بھائی رکو ذرا سا مجھے بات کر لینے دو. کہا نہیں چلو. پھر کہا ذرا سا ایک مسئلہ پوچھ لینے دو. کہا چلو. جب بار بار وہ لوگ کھینچتے رہے, دوسرے نے کھینچا, تیسرے نے کھینچا, اور بار بار کھینچتے رہے اور اسے بولنے کا موقع نہیں دیا, تو اب یہ جھنجھلا کر پریشان ہو کر مڑا, متوجہ ہوا اور کہتا کمال ہے, ارے 2 لمحے بات کرنے دو. توجہ رہے, کہا 2 لمحے بات کرنے دو. ان دونوں نے کہا یہ مولانا ہمارے والے نہیں ہیں. یہ مولانا ہمارے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مولانا کوئی اور ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولانا کوئی اور ہے, بغیر مولانا کے وہ بھی نہیں ہے. ان کے پاس بھی کوئی مولانا ہے. لہٰذا ہمارے جنریشن کے جو نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ حقیقی عالم تک پہنچے, انہیں چاہیے کہ سچے عالم تک پہنچے. نہیں مل رہا ہے اپنے مرجع کو فالو کرے. آپ کو بہت ڈاؤٹ ہے یہ بھی صحیح نہیں, وہ بھی صحیح نہیں, وہ بھی صحیح نہیں, کوئی صحیح نہیں. آیت اللہ سستانی تو صحیح ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرجع ہونے کی سب سے پہلی ہی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا.
لہذا میرے جوانوں، دور حاضر میں دنیا بھر میں جو خزانے خالی کر کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہی افراد ہوتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا یہ مولانا ہمارے والے نہیں، ایک نتیجہ نکلا کہ علی کو اللہ کہنے والا اور مولا کہنے والے اور ہیں۔ علی کو اللہ کہنے والے اور مولا کہنے والے اور ہیں۔ اور اگر کسی نے علی کو اللہ کہا تو روایت کے زمرے میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر علی کو کسی نے اللہ کہا تو سب سے پہلے علی کی تلوار خود اس کی گردن پہ چلے گی۔ یہ روایت کے زمرے میں، لہذا صرف علی حق، اور اگر ذرا سا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر واقعاً میرے جوانوں آج ہر طرف سے بوچھار ہو رہی ہے سکوں کی، بس ذہنوں کو مسموم کیا جا رہا ہے، برین واش کیا جا رہا ہے، نہ جانے کون کون سے یاری آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا جتنے بھی یار گزرے سب یار تھے، جتنے بھی یار گزرے وہ سب یار ہی تھے اور کچھ نہیں تھے، بس یار تک ہی تھے۔ اور یار میں بھی احمد ابن حنبل کا نام سبھی لوگوں نے سنا ہوگا، اہل سنت کے امام ہے نا، شافعی، حنبلی، مالکی، تو اسی میں ایک اہل سنت کے امام ہے جن کا نام ہے احمد ابن حنبل۔ ان کا بیٹا آیا اور آنے کے بعد کہتا بابا یہ بتائیے کہ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ تو احمد ابن حنبل نے کہا اچھا، پہلے کا نام لیا، دوسرے کا نام لیا، تیسرے کا نام لیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ کہا بابا ٹھہر جائیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے علی کا نام تو لیا ہی نہیں، اور کم سے کم چوتھے پر تو لے ہی لینا چاہیے تھا۔ احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے کو کیا کمال کا جملہ کہا، بیٹا تم نے صحابہ کا نام پوچھا، میرے لال تم نے صحابہ کا نام پوچھا ہے، علی اہل بیت ہیں، علی صحابہ نہیں ہیں، علی اہل بیت ہیں۔ اور یہ دنیا سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے اور بار بار اسی فہرست میں لا کے مولا کائنات کو رکھتی ہے۔ لیکن یاد رہے ایک جملہ بڑا قیمتی آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، واقعاً ماشاءاللہ بڑا خوبصورت امام بارگاہ سجا ہوا ہے۔ اللہ جناب مرحوم سراج صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، بڑے اچھے اور بڑے نیک انسان کے بڑے ہیلپنگ نیچر بھی تھے ماشاءاللہ، اور خاص طور پہ مولا عباس سے انہیں بڑی انسیت تھی، ایک الگ لگاؤ تھا غازی عباس سے۔ لہٰذا میں جب یہاں بیٹھا تو دیکھا کہ پنجتن پاک کے بعد جناب سکینہ اور مولا عباس کا نام لکھا ہوا، تو یہیں سے مجھے یاد آ گیا۔ بہرحال یہ عزا خانے میں بیٹھنے والے، یہ فرش عزا پہ بیٹھنے والے، یہ ماتم کرنے والے، یہ ایک بات صرف اور صرف اتنی کہ واقعاً ہمارے نبی سے جو اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، کیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا، میں نے قرآن دیا، میں نے شریعت پہنچائی، میں نے دین دے دیا، میں نے سب کچھ عطا کر دیا، میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ اما دنیا محبت نہ کر سکی، مودت کیا کرے گی؟ دنیا محبت نہ کر سکی
اور محبت تو دور کی بات، ایسی نفرت کی کہ آج واقعاً جب آپ کربلا پہنچیں تو ابھی 40 گزری ہے، اور 40 کے بعد جو سب سے بڑی مخصوصی ہوتی ہے وہ نجف کی ہوتی ہے. اور نجف کی کیوں ہوتی ہے؟ 28 سفر کی مخصوصی نجف کی ہے، اور سارے 40 کربلا کر کے نجف پہنچتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو مشی کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک الگ راستہ بنایا گیا ہے، اس راستے سے پیدل نجف پہنچتے ہیں. عزیزوں، جب وہاں جاتی ہے دنیا اور دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ واقعاً جیسے بیٹے کی بارگاہ میں ویسے ہی باپ کی بارگاہ میں. لیکن دنیا کے تمام مملکت رکھنے والے وہ سب دیکھ کے حیران ہیں کہ یہ ذات کیا ہے. وہ سب حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کون ہے کہ جو ایک وقت میں اتنے زیادہ افراد ہیں. دنیا کے تمام حاکم حکومت لینے کے بعد یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت میں عزت ہے، لیکن امام حسین نے بتایا کہ نہیں، حکومت میں عزت نہیں، امامت میں عزت ہے. امامت میں عزت ہے. اور یہ حکومت تو وقتی طور پر بے عزتوں کو بھی عزتیں دے دیتی ہیں، لیکن امامت وہ ابدی عزت ہے جو اللہ نے اپنے نمائندوں کے لیے چنا ہے، اپنے مصطفیٰ بندوں کے لیے رکھا ہے. لہٰذا اسی سفر کا ایک ایسا پیغام ہے جو اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے سامنے ماشاءاللہ کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں. جملہ سنیں، یہی 40 جو 40 گزر گئی، اسی 40 پہ ایک 8 سال کا بچہ ہے. اور 8 سال کا بچہ جب نجف سے کربلا کی طرف چلا ہے تو اس سے ایک اینکر نے پوچھا، ایک نیوز چینل والے نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہا ہوں. عزیزوں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کربلا میں ہمیشہ بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے، جس وقت کربلا میں گولیاں چلا کرتی تھیں. یہ عام سی بات تھی، سب کو پتا تھا کہ بم بلاسٹ ہوگا. یہاں تک کہ ہم نے بلکہ اور بھی لوگوں نے اپنی تکیے کے نیچے پہلے وصیت نامہ لکھ کے رکھا ہے، پھر کربلا کے لیے سفر کیا ہے. یہ 2012 اور 13 کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ راستے میں بم بلاسٹ تو ہونا ہے. یہ اور بات ہے شہادت کس کی؟ معراج ہے. لہذا اس دور میں بڑے کارنامے کربلا میں دیکھے. سامنے بم بلاسٹ ہوا، سامنے لانچر آ کے گرا، سامنے گولیاں چل رہی ہیں، سامنے داعش والے آ گئے. وہ ساری باتیں الگ. 8 سال کے بچے کا جملہ سنو. 8 سال کا بچہ. آج بھی تو دنیا نے ڈرایا تھا کہ کربلا جاؤ گے تو ہم سب کو ماریں گے. تم ڈراتے رہ گئے، ادھر کروڑوں ہو گئے. تم دھمکاتے رہ گئے، ادھر بڑھتے چلے گئے. لہٰذا 8 سال کے بچے سے روک کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہا ہوں. تمہیں پتا نہیں راستے میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے. ہو سکتا ہے تمہاری موت ہو جائے. کہاں مجھے پتا ہے. تو پھر جب تمہیں پتا ہے تو جا کیوں رہے ہو؟ کہا میں نے نجف سے اپنے قدموں کو بڑھا دیا، بچانا حسین کا کام ہے. میں نے نجف سے اپنے قدم کو بڑھا دیا، اب بچانا حسین ابن علی کا کام. لہٰذا عزیزوں، یہ ہے کربلا جو ہمیں دین سکھاتی ہے، جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے، جس نے سارے دنیا کے پیغامات کربلا میں دے دیے. یہ نبی کا دین، یہ رسول کی سنتیں، یہ واقعاً اتنی خوبصورت ہیں کہ جس پر عمل کرنا مشکل نہیں. نبی نے سب کچھ بڑی آسانی کے ساتھ. لیکن عزیزوں، یہی کربلا ہے کہ جس کربلا میں اس نبی کے لاڈلے کو، ایک جملہ کہہ دوں اس کے بعد میں 2 جملے مصائب کے.
جب اسی اربعین پر ایک شخص جا رہا تھا کربلا کے لیے، تو راستے میں ایک زائر کی خدمت کرنے والے نے اسے روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں۔ کہا تمہارے کپڑے تو پھٹے ہیں؟ نہیں عزیزوں، کیا کہا؟ کہ تمہارا کپڑا تو پھٹا ہے، کہ کم سے کم میرا کپڑا پھٹا ہے، لیکن جس کے در پہ جا رہا ہوں اس کے کپڑے کو نوچا گیا، اس کے کپڑے کو جسم سے پھاڑا گیا۔ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے۔ عزیزوں آج 28 سفر ہے، 28 سفر کی شب ہے۔ امام حسن اور رسول خدا دو ایسی ذات ہے کہ واقعاً جب ایک امام حسین کا خطیب عراق کی سرزمین پر مجلس پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد سوتا ہے، اور جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ مولا حسن آئے ہیں، مولا حسن آئے ہیں۔ اس نے سلام کیا، زیارت کی، شکریہ ادا کیا، تو امام حسن نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے خطیب، تم میرے بڑے مصائب نہیں پڑھتے، اے میرے خطیب تم میرے دردناک مصائب نہیں پڑھتے۔ کہا مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا میرے خطیب کیا پڑھتے ہو؟ کہا مولا میں بتاتا ہوں کہ میرے امام کے جنازے پہ تیر مارا گیا، میرا ایک ایسا امام کہ جس کے جنازے پہ تیر مارا گیا۔ امام نے کہا یہ میرا بڑا مصائب نہیں ہے، تم میرے بڑے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ عزاداروں جملہ سن لینا۔ خطیب نے کہا مولا ہاتھ جوڑ کے میں تو آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، دردناک مصائب پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہو؟ کہا مولا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی میرا ایسا امام جس کو جب زہر دیا گیا تو کلیجہ ٹکڑے ہو کر باہر آ گیا۔ مولا نے کہا تم میرے دردناک مصائب نہیں پڑھتے۔ پھر خطیب کہتا ہے مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا کیا پڑھا؟ کہا میں نے پڑھا میرا ایک ایسا مظلوم امام کہ جس کا جنازہ باہر تو گیا لیکن پھر واپس آ گیا۔ عزاداروں جنازے کہیں واپس آتے ہیں؟ ایک جنازہ گھر سے باہر نکلا اور پھر جنازہ لوٹ کر آ گیا۔ امام حسن نے ایک جملہ کہا، عزاداروں اب مصائب کے جملے سن لینا۔ امام حسن نے کہا اے میرے خطیب تم میرے دردناک مصائب نہیں پڑھتے۔ مولا ہاتھ جوڑ کے مولا آپ ہی بتا دیجئے وہ آپ کے دردناک مصائب کون ہیں؟ امام حسن نے بیان کرنا شروع کیا۔ عزاداروں بہت گریہ کرو گے، آج شب 28 سفر ہے۔ امام حسن نے کہا اے میرے خطیب، ارے میرا سب سے بڑا مصائب تو یہ ہے کہ مدینہ ہے، مدینے کی ایک گلی ہے، گلی میں ایک دروازہ ہے، دروازے پہ آگ ہے، آگ کے پیچھے میری ماں۔ جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ امام حسن نے کہا دروازے کے باہر آگ، دروازے کے پیچھے میری ماں۔ میں نے غور سے دیکھا، دروازہ گرا، ماں نے کہا اے فضہ میرا محسن۔ جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اے خطیب میری ماں نے ایک آواز دی اے فضہ مجھے سہارا دے دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزوں میرا امام کہہ رہا ہے میرا سب سے بڑا مصائب۔ ہاں عزیزوں آج ایک نبی کی شہادت ہے، ایک امام کی شہادت ہے۔ بس دو جملے سن لو عزاداروں، نبی کو بھی زہر دیا گیا ہے، امام کو بھی زہر دیا گیا ہے۔ جب امام کو زہر دیا گیا نا تو امام کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں آ گئے۔ امام حسین کو بلایا، کہا بھیا یہ تشت ذرا کنارے کر دیجئے۔ وجہ پتا ہے؟
وجہ یہ ہے اے میرے بھائی مجھے پتا ہے ابھی زینب آئیں گی، ابھی زینب آئیں گی، اگر کلیجے دیکھے تو زینب برداشت نہ کر پائے گی۔ میں کہوں گا ہائے رے مصائب زینب، ارے کربلا میں ٹلے زینبیہ سے بھائی کا سوکھا گلا، شمر کا کند خنجر۔ زینب نے کیا کیا دیکھا؟ امام حسین نے تشت کو کنارے کیا، بیبیاں آئیں اور ایک مرتبہ سب نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب جب سب گریہ کرنے لگے نا تو ایک مرتبہ امام حسن نے غور سے دیکھا کہ صرف بیبیاں موجود ہیں، امام حسین دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کسی سے پوچھا میرا بھائی کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ باہر گریہ کر رہے ہیں۔ امام حسین کو بلوایا اور ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی سب روئیں آپ نہ روئیے۔ نہیں عزادارو، امام حسن کا جملہ ہے، یا ابا عبداللہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، یہ سارے رو رہے ہیں ٹھیک ہے، اے میرے بھائی آپ نہ روئیے۔ مولا کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ جیسا کوئی دن نہیں ہے، آپ نہ روئیے۔ مولا نے ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی آپ جب کربلا کے میدان میں یکو تنہا چاروں طرف سے تیر تلوار نیزہ بھالا، ارے جس کے پاس کچھ نہ ہوگا جھولیوں سے وار کرے گا۔ حسین ایک مرتبہ امام حسن کو بات کرنا شروع کی۔ امام حسن نے، بس آخری جملہ ہے زیادہ، امام حسن نے وصیت کی، میرے بھائی آپ ہی میرا غسل دیجیے گا، آپ ہی میرا کفن پہنائیے گا۔ اور اس کے بعد جب کفن ہو گیا، جب غسل ہو گیا، امام کا جنازہ، آج شب 28 سفر ہے آزاداروں، بس اتنا تصور کر لو کہ جس مدینے میں زہرا کو رہنے نہ دیا گیا، جس مدینے میں نبی کو زہر دے دیا گیا، اس مدینے کا حال کیا ہے کہ ایک مرتبہ گھر سے جنازہ نکلا، اور جیسے ہی نکلا، کسی بھی گھر سے جب جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں سب سے زیادہ اس پر گریہ کرتی ہیں، لیکن کوئی ایسی بیٹی کائنات میں نہیں ہوگی کہ جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے بھائی کا جنازہ واپس بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ہائے رے زینب، ابھی جنازے کو ایک مرتبہ کاندھا حسین نے عباس نے دیا، گھر سے باہر نکلا، چند قدم آگے چلے، ایک ملعونہ کی طرف سے جنازے پہ تیر آنا تھا، ارے سفید کفن لال ہو گیا۔ کسی خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ امام حسن اور حسین کے جنازے میں بس ایک ہی فرق تھا حسن اور حسین کے جنازے میں، حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ عزادارو، امام حسن کے جنازے کو تیر لگا، لوگ باہر آئے، لوگ لے کر آئے، اور گھر کے اندر آنا تھا، زینب تڑپ گئی، اے میرے بھائیا، اے میرے بھائیا۔ اب گھر کے اندر ایک ایک بی بی جنازے سے تیر نکال رہی ہے۔ اللہ کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے، گھر کے سارے افراد جنازے سے تیر نکال رہے۔ اور روایت کہتی ہے، آخری جملہ، اور روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے جب تیر پکڑا اور نکالتے نکالتے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب زینب پر کتنے مصائب پڑے آزاد، لیکن ہاں آزاداروں، یہاں پر جناب زینب نے تیر نکالے، لیکن ہائے رے زینب کہ جو کربلا کے میدان میں جب لاش حسین سے گزارا گیا تو جناب زینب نے اپنے کو زمین پر گرایا اور ایک جملہ کہا، اے میرے بھائیا، اے میرے بھائیا، آپ
کے لیے اتنی مجبور کہ میرے سر پہ ردا نہیں ہے۔ عزاداروں بس ایک جملہ کہوں گا اور بات تمام کر رہا ہوں۔ عزاداروں جب جناب زینب کی ردا کی بات آتی ہے نا تو واقعاً میرا دل چاہتا ہے کہ یہ روایت پڑھ دوں۔ جناب زینب کی ردا کے حوالے سے جناب مختار کا دور آیا نا تو جناب مختار ایک ظالم کے پاس گئے اور پوچھا بتا ظالم تم نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ ظالم کہتا میں نے کچھ نہ کیا، اللہ جانے اب تم کیسے پرسا دو گے، اللہ جانے کیسے سنو گے۔ مصائب کا آخری فقرہ ہے۔ جناب مختار نے کہا ظالم تم نے کیا کیا کربلا میں؟ کہا میں نے کچھ نہ کیا۔ تم نے کیا کیا کربلا میں؟ میں نے کچھ نہ کیا۔ تم نے کیا کیا کربلا میں؟ میں نے کچھ نہ کیا۔ مختار ادھر متوجہ ہوئے جو ظالم کو لایا تھا۔ ظالم اس سے پوچھا بتا جب اس ظالم نے کچھ نہیں کیا تو پھر اسے لایا کیوں ہے؟ جب اس نے کچھ نہیں کیا تو لایا کیوں ہے؟ وہ شخص کہتا اے امیر مختار یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کربلا میں ظلم کیے ہیں۔ مختار کو ایک مرتبہ غضب آیا اور ظالم سے کہتا اے ظالم بتا کربلا میں کیا کیا؟ ظالم کہتا اے مختار میں نے کربلا میں کچھ نہ کیا، فقط رضا زینب پہ ہاتھ ڈالا، فقط رضا زینب کو ہاتھ ڈالا تھا، اتنا سننا تھا۔ مختار زمین پر گرے، اے میری شہزادی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیم لامرہ، بارلہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے ان برستی ہوئی آنکھوں کا، تجھے واسطہ ہے ان غمزدہ چہروں کا، تجھے واسطہ ہے اس دل کہ جو مرجھائے ہوئے ہیں غم حسین میں۔ پروردگارہ ان سب کے ہاتھ بلند ہیں، تجھے واسطہ ہے غازی عباس کا، تجھے واسطہ ہے مولا عباس کا، ہم سب کو کربلا پہنچا دے، ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ یہاں پر جتنے افراد ہیں ان سب کو طول عمر عطا فرما، خصوصاً بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جوانوں کو ہمت حوصلہ عطا فرما، ہمارے بچوں کو زیور علم عطا فرما۔ پروردگار اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ پروردگار مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً سراج صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر میں نور عطا فرما، خصوصاً ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، تمام مظلوموں کی مدد فرما، تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خصوصی دعا پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو غائب سے قرض عطا فرما، ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جب امام کا ظہور ہو تو ان کے حقیقی ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا عباس رضا ابن بندے رضا، مرزا اقبال رضا ابن عباس رضا، مصطفیٰ حسین ابن محمد علی صاحب کی روح کو اصال فرما۔ حضرات متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم،
السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا شمس الشموس. السلام علیک یا انیس النفوس المدفون بارض طوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا شریک القرآن. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.